سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 212 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کان الناس امة واحدة فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا، مزین کر دی گئی ہے جو لوگ کافر ہیں ان کو حیات دنیا مزین کر دی گئی ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، حالانکہ جو متقی ہیں وہ ان سے اونچے درجے میں ہوں گے قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ کان الناس امۃ واحدہ، تھے سب لوگ ایک امت۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پس اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھجوایا۔ وانزل معهم الکتاب بالحق، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ۔ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کریں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وما اختلف فیہ، اور اختلاف نہیں کیا گیا الا الذین اوتوہ، لیکن ان لوگوں نے جن کو یہ علم دیا گیا، اور اختلاف اس وقت کیا گیا من بعد ما جاءتہم البینات، جب آ گیا ان کے پاس حق کے واضح دلائل۔ بغیاً بینہم، کیا وجہ تھی؟ بغاوت، آپس میں ضد ہٹ درمی۔ فہدی اللہ الذین آمنوا، بس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی جو لوگ مومن تھے۔ لما اختلفوا فیہ من الحق، جس میں اختلاف کیا جاتا تھا حق میں، حق کی جن باتوں میں اختلاف کیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس کے بارے میں ہدایت دے دی اپنے حکم سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا، اچھی دکھا دی گئی ہے ان لوگوں کو جو کافر ہیں کیا چیز؟ حیات دنیا، اور یہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں۔ سامعین کرام، تھوڑا سا قرآنی آیات میں تدبر ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں تدبر قرآن کی دعوت دیتے ہیں، تفکر کی دعوت دیتے ہیں، تعقل کی دعوت دیتے ہیں۔ تو مومن کی ایک صفت یہ ہے
کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب ان پر رحمان کی آیت تلاوت کی جاتی ہیں وہ اس پہ اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے، یعنی اس پر سوچتے ہیں، کیونکہ کلام الملوک ملوک الکلام ہوتا ہے، بادشاہوں کا کلام جو ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو سامعین کرام یہ ایک بات نوٹ کر لیں اچھی طرح، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع کلم دیا گیا ہے، یعنی مختصر طویل بات مختصر جملے میں ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اس میں پورا مضمون پنہا ہے، اور اسی طرح پھر جب حضور کی یہ بات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں اس کے عجائب تو ختم نہیں ہوتے، اور اس میں تو مطلب آپ جتنا بھی یعنی اللہ کے کلام میں جتنا بھی آپ سوچیں گے، اس میں تفکر سے کام لیں گے، اتنا ہی آپ کو روشنی ملے گی، کیونکہ یہ تو سامعین کرام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ لامحدود ہیں، اسی طرح اس کلام کی صفات جو ہیں وہ لامحدود ہیں، اس کے جو عجائب ہیں غرائب ہیں وہ لامحدود ہیں، اور بہت دلچسپ ہیں، اور بہت پرمعنی ہیں، اور بہت پرحکمت باتیں ہیں۔ تو سامعین کرام یہ ہم اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور ان آیات پر غور کر رہے ہیں، تو یعنی اس میں مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے وہ موتی جو اس میں چھپے ہوئے ہیں، اور وہ چھپے ہوئے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اس پر ہم غور نہیں کرتے، موتی ڈھونڈ کے لانے پڑتے ہیں، اور جب آپ عقل اور فکر سے کام لیں گے، تعقل تدبر تفکر سے کام لیں گے، تو وہ موتی آپ کو نظر آ جائیں گے جو اس کلام کے میں اندر پنہا ہے۔ آج کی جو آیت ہے سامعین کرام، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ بہت یعنی معنی خیز آیت ہے۔ اس کا عام جو ظاہر معنی ہے وہ یہی ہے کہ مزین کر دی گئی ہے کافروں کو دنیا کی زندگی۔ اچھا، اب دیکھیں یہ مضمون جو ہے بظاہر جو ہے اگر ہم مطلب اس میں غور و فکر اور نہ کریں تو پھر یہ ہے کہ یہ مضمون لگتا نہیں۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا، 2 اہل باطل میں اور 2 اہل حق میں، وہ ہم نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اور کس چیز کا تم انتظار کر رہے ہو تو یہ انتظار بھی نہ کرو۔ اگر یہ انتظار ہے تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہوگا انتظار کا تمہیں۔ دوسرے یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، جو کل کا سبق ہے، گزشتہ سبق ہم نے یہ پڑھا کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ کتنی میں نے ان کو حق کی واضح دلائل دیے اور انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا تو میرا عذاب ان پہ نازل ہوا۔ اس کے بارے میں ہم نے بات کی۔ آج اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی کافروں کا ذکر کر رہے ہیں، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ دنیا کی زندگی کافروں کے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ بظاہر کوئی ربط نظر نہیں آتا، بظاہر میں کہہ رہا ہوں، حقیقت میں یہ سارا ایک ہی مضمون ہے اور بالکل مربوط ہے۔ اور مربوط کیسے ہے؟ سامعین کرام اگر آپ دیکھیں اور تھوڑا سا سوچیں
تو 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے، 2 اہل باطل میں ہیں اور 2 اہل حق میں ہیں، یعنی طالبان دنیا ہیں اور طالبان مولا ہیں۔ 2 گروپ جو ہیں وہ طالبان دنیا ہیں اور 2 گروپ جو ہیں وہ طالبان مولا ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ آدمی دعویٰ کر کے کفر کی روش کیوں اختیار کر لیتا ہے؟ یہ بات بھی قابل غور ہے، اور آج کے سبق میں تقریباً یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دعویٰ کر کے اللہ کی ربوبیت کا دعویٰ کر کے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت کا دعویٰ کر کے انسان دنیا کو اپنا مطلوب و مقصود کیوں بنا لیتا ہے، اور کیوں صرف دنیا کا ہو کے رہ جاتا ہے؟ آج کے سبق میں یہ بتایا جا رہا ہے، اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کے سبق میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں کفر کے۔ زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا، کافروں کے لیے مزین کر دی گئی ہے دنیا کی زندگی۔ اب بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہم عوام ہیں، ہمارے ذہن میں سامعین کرام تھوڑا سا یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں دین کے بارے میں، دین کے تقاضوں کے بارے میں، دین کی اصطلاحات کے بارے میں۔ اس بارے میں ہماری سوچ جو ہے ویسی نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے۔ ساری باتیں ہماری جو ہیں وہ سنی سنائی ہیں اور گمان پہ ہیں، سنی سنائی ہیں۔ ساری جو اصطلاحات ہیں سامعین کرام، یعنی مسلمان، مثال کے طور پہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، مسلمان کا کیا مطلب ہے، ایمان کا کیا مطلب ہے، لا الہ کا کیا مطلب ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، اچھا پھر دین کیا چیز ہے، دین کس چیز کا نام ہے، اسلام جو ہے وہ کیا چیز ہے، پھر کافر کس کو کہتے ہیں، مشرک کس کو کہتے ہیں، منافق کس کو کہتے ہیں۔ یہ ساری اصطلاحات بس سنی سنائی ہیں ساری، اور سامعین کرام ہم غور نہیں کرتے۔ بات یہ ہے آپ کو میں نے یعنی اس پہ ہم نے بات کی بھی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ قرآن کریم جو ہے اور اللہ تعالی ہمیں ایک خاص منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہے، ایک خاص مقصد کی طرف تک پہنچانا چاہتا ہے قرآن یا اللہ تعالی۔ اب بات یہ ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اس مقصد پر ایمان لے آتے ہیں، اور وہ مقصد میں نے آپ کو بتایا ہے کیا ہے، اللہ تعالی ہمارے مقصود واحد ہیں۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے مقصود ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمارا محبوب واحد بن جائے اور ہم اس سے شدید محبت کرنے لگیں، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، اور اہل ایمان جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہیں اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ سامعین کرام، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم نے اپنے دین پر سوچا نہیں ہے کہ دین کیا چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو اس طرح قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ لوگ پیروی کرتے ہیں گمان کی، اکثرہم لا یعقلون، اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن جو ہے وہ حق سے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا، حق آپ کی گمان پہ جو ہے کبھی یعنی حق جو ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ لوگ اگر ہم اور آپ دیکھیں تو اس معاشرے میں بہت سارے لوگ صرف گمان کی بنا زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ الصُّنْعَ،
اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم ولا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں سامعین کرام آپ سن لیں کہ یہ بالکل کھول کے بیان کر دی گئی۔ اصل جو چیز ہے وہ ایمان ہے اور عقیدہ ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ عقیدے کے بغیر اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ زبانی تو ہے لیکن حقیقی عقیدہ جو ہے وہ بھی ہے ہمارا، لیکن عقیدہ ہمارا دنیا پر ہے، ظاہر پر ہے۔ ظاہر پر ہمارا عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ ایک یقین اور ایک مضبوط نظریہ جو ہے، مضبوط نظریہ، مضبوط یقین، وہ یقین جس کی بنا آپ کوئی کام کرتے ہیں۔ عقیدہ بات یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم لوگ دین کی اصطلاحات پہ بس ویسے ہی گزر جاتے ہیں۔ عقیدہ بس یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی خاص چیز ہے، عقیدہ یقین کو کہتے ہیں، نظریے کو کہتے ہیں۔ آپ کا نظریہ کیا ہے؟ اگر عقیدہ ہمارا صحیح نہیں ہے زندگی گزارنے کے بارے میں، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا لیکن میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو نیک اعمال کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کیونکہ سب سے پہلے عقیدہ ہے، اس کے بعد اعمال کا نمبر آتا ہے۔ اگر ایک مشرک ہے، ایک کافر ہے، ایک منافق ہے، ہر روز جو ہے 50 تولے سونا جو ہے خیرات کرتا ہے، ہر روز جو ہے ایک اسپتال بنوا لیتا ہے، ہر روز جو ہے لوگوں میں خیرات تقسیم کرتا ہے، مختلف قسم کے نیک کام کرتا ہے، لیکن وہ اس کا عقیدہ نہیں ہے، اس کا عقیدہ نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے، اس کا جو جس بنا پہ وہ یہ اعمال کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی رضا جوئی کے لیے نہیں کر رہا، بس اس کی انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہے، اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، تو پھر یہ اعمال جو ہیں یہ ضبط ہو جاتے ہیں قرآن کے الفاظ میں اضل اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بات جو ہے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے یعنی نمبر جو ہے وہ کس کا ہے؟ عقیدے کا نمبر ہے، یقین کا نمبر ہے، یقین کے بعد عمل کی بات آتی ہے۔ تو مثال کے طور پہ یعنی بہت سی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ زمانہ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، صرف وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ پر ایمان لیا ہے، ایک عقیدہ انہوں نے بنا لیا۔ اس کی میں تفصیل نہیں کر رہا، آتی رہتی ہے، پھر بھی اللہ نے چاہا تو پھر بھی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ ایمان باللہ، اس کے بعد جو ہے اعمال کا نمبر ہے۔ ایمان باللہ نہ ہو تو اعمال غارت ہیں، فضول ہیں، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو ہے ایمان باللہ ہے، اس کے بعد جو ہے اعمال کا نمبر ہے۔ ہم لوگ عقیدے پہ غور نہیں کرتے، اور عقیدہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سامعین کرام پھر آپ الجھ نہ جائیں ان باتوں میں۔ عقیدے سے میری مراد یہ ہے کہ آپ زندگی گزارنے کا کیا مطلب، آپ کا کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے، کیوں آپ زندگی گزار رہے ہیں، سب سے پہلے یہ سوچنا ہوگا۔ ہم لوگ بلا سوچے سمجھے سارے کام کر رہے ہیں، اس میں کچھ نیک اعمال ہیں، کچھ گناہ ہیں، یہ اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ نیک اعمال اکثر ہمیں وراثت میں مل گئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ ہم کیے جا رہے ہیں۔ پیسے ہیں تو حج کرائے، پیسے ہیں تو زکوٰۃ دے دی، اور صحت ہے تو روزے رکھ لیے، اور ویسے جو نماز کی عادت ماں باپ نے ڈالی تھی وہ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ سارے اعمالوں کا کیا مقصد ہے، دین کیا چیز ہے، ایمان باللہ کیا چیز ہے۔
یہ ہمیں نہیں معلوم، دین کیا چیز ہے یہ بھی نہیں معلوم۔ اکثر جو یعنی سب سے بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے سامعین اکرام آج کے معاشرے میں، وہ دین کے بارے میں ہے۔ دین کو ہم کچھ عبادات کا مجموعہ سمجھتے ہیں۔ ایک شخص مخصوص شکل بنا کے اور تسبیح ہاتھ میں لے کے مسجد کے چکر لگانا شروع کر دے اور اپنے چہرے کو تھوڑا سا ڈھانپ لے یا اس طرح نا، تو ہم کہتے ہیں بڑا دیندار شخص ہے، اور ہر وقت تسبیح گھماتا رہے، ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑا دیندار شخص ہے۔ کچھ مخصوص تصورات ہیں ہمارے جو کہ غلط ہیں۔ دین عبادات، مخصوص عبادات کا نام نہیں ہے۔ دین کہتے ہیں طریقۂ زندگی، ساری زندگی آپ کیسے گزارتے ہیں، اس میں آپ کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، تعلقات، معاملات اور یعنی تجارت، ساری چیزوں پر یہ محیط ہے۔ میں اب تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن تمام زندگی صبح سے لے کر شام تک، پورا سال آپ کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو ہدایت سے خالی ہے، اور اس کے بارے میں ہدایت موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں اسوہ حسنہ موجود نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں۔ ان ساری چیزوں کا نام سامنے کیا نام کیا ہے؟ دین ہے۔ ہم چند مخصوص اعمال کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے دینداری کا حق جو ہے ادا کر دیا ہے۔ بہت سی غلط فہمیاں ہیں سامعین کرام۔ آج کا جو سبق ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کافروں کو حیات دنیا مزین کر دی گئی ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یعنی وہ اچھی دکھتی ہے۔ ان الفاظ کا صاف معنی بس یہی ہے، جو کافر ہیں ان کو دنیا اچھی لگے گی، اس دنیا سے محبت ہوگی، اور دنیا ان کو اچھی لگے گی، دنیا اور ما فیہا جو ہے ان کو اچھا لگے گا۔ بالکل واضح الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور جیسے کہ میں اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو کافر ہیں ان کو حیات دنیا جو ہے وہ اچھی لگتی ہے۔ اللہ اللہ، حیات دنیا کافروں کو اچھی لگتی ہے، کافروں کو حیات دنیا اچھی لگتی ہے، مومنوں کو اچھی نہیں لگتی، متقیوں کو حیات دنیا اچھی نہیں لگتی، وہ تو اللہ تعالیٰ کے عاشق ہوتے ہیں، رضا الہی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے عاشق ہوتے ہیں۔ ان کو یہ ظاہر دنیا ان کی نظر میں کچھ نہیں ہے، ہیچ ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حدیث کا مفہوم آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ، حضور فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس دنیا کی حیثیت میری نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافروں کو میں یہ نہ دیتا۔ کیا مطلب؟ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ جو اللہ والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، ان کی نظر میں بھی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کے عاشق ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں، یریدون وجہ، ذات الہی کے طالب ہیں۔ کافروں کو یہ دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے، اچھی لگتی ہے، اپنا آپ، اپنی شکل اچھی لگتی ہے، ہر وقت میک اپ یہ وہ اس میں لگے رہتے ہیں، اور خوبصورتیاں تلاش کرتے ہیں اس میں۔ آپ دیکھیں نا، جب وہ رشتہ ہوتا ہے لڑکا لڑکی کا تو وہ سب سے پہلے رنگ دیکھا جاتا ہے، وہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، وہ بڑی خوبصورت ہے،
لڑکوں کے وہ قد دیکھے جاتے ہیں، لڑکیوں کی صورتیں قد ان کے دیکھے جاتے ہیں، یہ ظاہر چیزیں دیکھی جاتی ہیں، کیونکہ ظاہر بس اچھی لگتی ہے، بڑی پیاری لڑکی ہے، بڑا پیارا لڑکا ہے، کیا خوبصورت جوڑی ہے، ظاہر۔ پھر اسی طرح پھر آپ جائیں آگے جو ہیں اولاد، مال ہے، اولاد ہے، یہ مال کس کو برا لگتا ہے؟ مال اچھا لگتا ہے۔ سونے چاندی کے ڈھیر جو ہیں کس کو برے لگتے ہیں؟ یہ اچھے لگتے ہیں ہمیں۔ لیکن ہمارے رسول کی تو ایسی طبیعت نہیں تھی، ان کے گھر میں کتنا مال ہوتا تھا، کتنے کھانے پکتے تھے، کتنے اقسام کے کھانے پکتے تھے، کتنے اوقات میں پکتے تھے، کتنے اوقات چولہا جلتا تھا، یہ بھی تو سامعین کرام دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ تو ہمارے رسول ہیں، کسی اور کی تو نہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارا رول ماڈل ہے۔ ان کی زندگی کو ہم نہیں دیکھیں گے تو کس کی، یا ان کی زندگی کا تذکرہ نہیں کریں گے، ان کے جو کچن ہے اس کا اگر ہم حال نہیں پہچانیں گے تو کون پہچانے گا؟ یہ تو نہیں کہ بس وہ اپنے لیے زندگی گزار کے چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تو ساری زندگی ایک نمونہ تھی، ہمارے سامنے ایک نمونہ پیش کر کے گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ہے نا کہ ہمارے سامنے تو وہ رول ماڈل، کتنی دنیا کی چاہت تھی ان کی، کتنا انہوں نے اپنے لیے جمع کیا، ہم تو جمع کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ مزید چاہیے۔ دنیا کی آپ دیکھیں نا، ہرس شروع ہو جاتی ہے تو وہ بس انسان جو ہے حریص ہوتا جاتا ہے۔ حل من مزید، وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ۔ جہنم کی مثال ہے نا کہ پیٹ بھر گیا بھائی اور لاؤ، ابھی پیٹ نہیں بھرا ہے اور لاؤ۔ تو یہاں حل من مزید جو ہے، یہاں ہم جو ہیں معاشرے میں حل من مزید کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ایک پلازا بن گیا، دوسرا پلازا بناؤ، تیسرا بناؤ، ایک کارخانہ بن گیا، دوسرا بناؤ، ایک دکان چل رہی ہے، دوسری شاخ کھولو، مزید اس میں جو ہے ترقی کرو، حل من مزید۔ یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن ہم نے تو مطلوب و مقصود اسی کو بنا کے اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا ہے۔ یہ چیز جو ہے اچھی نہیں ہے۔ اللہ کو فراموش کر کے دنیا کو طلب کرنا، اس کو اپنا نصب العین بنا لینا اور اس کے پیچھے لگ جانا، یہ چیز جو ہے یہ اچھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پسند کرتا۔ اللہ تعالیٰ جو چیز چاہتا ہے وہ ہمیں چاہنی چاہیے، جو ہمارے لیے پسند کرتا ہے وہ ہمیں پسند کرنا چاہیے۔ جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی محبوب ہے، ان کو اچھی لگتی ہے، جو مومن ہیں ان کو نہیں اچھی لگتی۔ اس کا تو یہی مطلب ہو گیا نا، اور لگتی بھی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ مالی ولی دنیا کو، بھئی میرا تمہاری دنیا سے کیا رابطہ؟ میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو سفر کے کرتے ہوئے راستے میں ایک درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے اس نے آرام کیا، استظل تحت الشجرۃ ثم راح، تھوڑی دیر کے لیے اس نے ایک درخت کے سائے میں آرام کیا اور پھر چل دیا۔ سامعین کرام، نظریہ ہوتا ہے، نظریہ ہوتا ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں رہنا ہے، حضور کا نظریہ کیا تھا؟ بھئی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا ہے پھر چلو۔ حقیقت بھی یہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے۔ کون رہ رہا ہے؟ میرے پردادا نہیں ہے، میرے دادا نہیں ہے، میرے والد بھی نہیں ہے۔ اب چند دن بعد میں بھی نیست ہو جاؤں گا، حد سے نیست ہو جاؤں گا، فنا ہو جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو رہنا تو کسی نے نہیں ہے، بات نظریے کی ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ
الدنیا دار لمن لا دار لہ ومال لمن لا مال لہ، دنیا تو اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، دنیا تو اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، ومال لمن لا مال لہ۔ اللہ، تو سامعین اکرام، زین للذین کفروا الحیات الدنیا، کافروں کو اچھی لگتی ہے دنیا کی زندگی۔ اب جس کو بھی دنیا کی زندگی اچھی لگتی ہے وہ کافر ہے، کیونکہ کافروں کو اچھی لگتی ہے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، حیات دنیا کافروں کو اچھی لگتی ہے۔ غور طلب بات ہے، اور اپنے آپ کو اس میں تولنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم تو کافر نہیں ہیں۔ زینا للذین کفروا الحیات الدنیا، کافروں کو دنیا کی زندگی اچھی لگتی ہے، اچھی دکھا دی گئی ہے، مومنوں کو اچھی نہیں لگتی۔ جو صاحب ایمان ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے ان کی شدید محبت ہے، ان کو دنیا نہیں اچھی لگتی، ان کو تو رب کی رضا چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں۔ ان کو دنیا کی زندگی نہیں اچھی لگتی، وہ دنیا جمع کرنے میں نہیں لگے رہے، ان کو تو رب کی رضا چاہیے۔ اللہ، سامعین کرام، یہ واحد جگہ نہیں ہے جہاں ایسے الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ کیا۔ کافروں کا، کافر کون ہے اس کی تفصیل آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ سورہ ابراہیم میں دیکھ لیں، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، بالکل کافروں کی واضح انہوں نے اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کر دی ہے۔ تو قرآن بیان کر رہا ہوں سامعین کرام، اپنی خواہشات نہیں بیان کر رہا، قرآن کے الفاظ ہیں ان پہ تھوڑی سی بات کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کیا ہے حقیقت۔ کافر کون ہے؟ ویل، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ویل، تباہی ہے۔ ویل دوزخ میں ایک ایسا گڑھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے دوزخ جو ہے ہر روز 70 بار پناہ مانگتی ہے۔ ویل للکافرین، کافروں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ اب یہ کافر کون لوگ ہیں؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، میرے خیال سے سورہ ابراہیم ہے، ہاں سورہ ابراہیم کے اوائل میں آپ یہ آیت دیکھ سکتے ہیں۔ بے شک کافر کون ہے؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو حیات دنیا کو پسند کر لیتے ہیں آخرت کی زندگی پر۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا، یا بھی حیات دنیا کے الفاظ ہیں یا بھی کافروں کے الفاظ ہیں، وہاں تھوڑی سی مزید تفصیل ہو رہی ہے۔ اس آیت کی تفسیر مزید ہو رہی ہے اس آیت میں۔ قرآن کی بہترین تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن سے کی جائے۔ قرآن کی تفسیر اگر قرآن سے کی جائے تو وہ بہترین تفسیر ہوتی ہے، اس میں آپ کو مزید وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ کافر کون ہے؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، بس ساری بات اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دی۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 2 سے لے کر 3 تک تفصیل بیان کی جا رہی ہے کافروں کی۔ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ
وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، ہلاکت ہے، تباہی ہے کافروں کے لیے عذاب شدید سے، شدید عذاب کا شکار ہوں گے۔ اور یہ کون ہیں؟ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، جو پسند کر لیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت پر۔ سامعین کرام، یہاں رکے، اگر آپ دیکھیں کہ آج ہم من حیث القوم، آج کا مسلمان دنیا کی زندگی کو پسند کر رہا ہے کہ آخرت کی زندگی کو؟ سامعین، لگی لپٹی کہنے کی عادت نہیں ہے مجھے، قرآن کی بات کر رہے ہیں، قرآن سے ہی، قرآن کا ترجمہ پڑھ کے اس پہ ہی بات کر رہے ہیں۔ آج ہم یعنی من حیث القوم تو ایک طرف رکھ دیں، آج ہمارے معاشرے کے افراد کو دنیا کی زندگی اچھی لگتی ہے کہ آخرت کی زندگی اچھی لگتی ہے؟ ساری فکریں جو ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، یعنی اندازہ لگانا چاہیے، اپنے آپ کو تولنا چاہیے، قرآن کے ترازو میں اپنے آپ کو تولنا چاہیے کہ کہیں میں کافروں کی ٹولی میں تو شامل نہیں ہو گیا کہیں۔ یہاں تو بالکل واضح آیت نمبر 2، آیت نمبر 3، یہ آپ دیکھ لیں، کوئی بھی قرآن کھول کے، کسی کی فتوے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی تم کافر ہو، کافر کون ہے، مشرک کون ہے، یہ بالکل واضح ہے اس میں۔ وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، ہلاکت ہے، تباہی ہے کافروں کی عذاب شدید سے۔ کون ہیں لوگ؟ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، جو دنیا کو پسند کر لیتے ہیں آخرت کی زندگی پر۔ آج ہم دیکھیں، آج ہماری معاشرے کی اکثریت کو دنیا پسند ہے۔ دنیا آتی رہے ہم خوش، دنیا اگر جانا شروع کر دے ہم پریشان۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ دنیا کا ایمان ہے، دنیا پر ایمان ہے، دنیا پر یقین ہے، ڈالرز پر یقین ہے، ریالوں پر، سونے چاندی پر یقین ہے۔ اللہ اللہ، یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، اس میں کسی مفسر کی، کسی تفسیر کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو میں نے کہا نا، ایمان کی بات ہے۔ ایمان اگر دنیا پہ آ گیا، آپ کا دنیا پر ایمان ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کو آپ نے فراموش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اے لوگوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، اس کی تیار کی ہوئی جنت کی طرف جلدی کرو۔ سارعوا الی مغفرہ، ہم اللہ کی مغفرت ڈھونڈتے ہیں۔ کتنے ہم میں سے لوگ ہوں گے جو اللہ کی مغفرت کے خواہش مند ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں، ایسی کوششیں کر رہے ہیں جس کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے کام ہو رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں تو ایسے کام نہیں ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بخشش تو کوئی چاہتا ہی نہیں ہے۔ بخشش کے اسباب ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے خاص لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے عذاب شدید ہے۔ اور کافر کون ہے؟ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے دیتے ہیں۔ وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ سامعین کرام، آج ہم من افراد کے حساب سے یا من حیث القوم دنیا کو، باقی دنیا کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اپنے عمل سے۔ اتنی محبت میں، دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، لوگوں کو، مومنوں کا کوئی معاشرہ ہی نہیں نظر آ رہا دنیا کو۔ ہماری حیثیت تو سامعین اکرام، کنتم خیر امت اخرجت للناس،
اے مومنو، اے امت مسلمہ، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نمونہ ہو، اور تم لوگوں کے لیے، تمہیں میں نے لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اور اللہ پر تمہارا ایمان ہوگا۔ ہمارا ایمان تو سامعین اکرام سچی بات یہ ہے کہ اللہ پر نہیں ہے بلکہ دنیا پر ہے۔ یہ دولت و زر پہ ہمارا ایمان ہے۔ سونے، بینک بیلنس ہمارا اچھی مقدار میں ہو، ہمارا دل مطمئن۔ بینک بیلنس نہیں ہے، گھر اپنا نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے، یہ ہے، وہ مشکلات ہیں، تو یہ سارا ایمان جو ہے وہ دنیا پر ہے۔ یعنی سچی بات اگر آپ مجھ سے کہلوانا چاہ رہے ہیں، ہمارا ایمان جو ہے وہ ظاہر پر ہے، باطن پر نہیں ہے۔ باطن کی حقیقت جو کون ہے؟ اللہ پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے لوگوں کو۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں۔ آج ہم دین میں کجی ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں ڈھونڈتے؟ کوئی کہتا ہے کہ بھئی اسلام نافذ کرو، دوسرا کہتا ہے کون سا اسلام؟ کون سا؟ بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، شیعوں کا، فلانے کا؟ اسلام پہ تو کوئی متفق ہی نہیں ہے، چھوڑو اسلام کو۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں ہم لوگ۔ بہت سارے لوگ ہیں، ان کے سامعین اکرام وہ تحفظات رکھتے ہیں، دین کے بارے میں ان کے تحفظات ہیں، قرآن کے احکامات کے بارے میں ان کے تحفظات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے بارے میں تحفظات ہیں، کیونکہ اتباع نہیں کر رہے، حضور کا اتباع نہیں ہو رہا، اتباع رسول نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ ہمارے تحفظات ہیں، کچھ ہمارے تحفظات ہیں، اس لیے ہم نہیں کر رہے دین کے بارے میں، دین میں پورے کے پورے داخل نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ ہمارے کچھ تحفظات ہیں، قرآن کے احکامات پر پوری طرح نہ عمل کر رہے ہیں، نہ اس کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے کچھ تحفظات ہیں۔ اصل میں بات تحفظات کی نہیں ہے، اصل میں بات ایمان کی ہے۔ ایمان باللہ نہیں ہے، جس طرح کے ایمان ہونا چاہیے وہ ایمان نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ظاہر پر ہے۔ یہ آپ ٹھیک ہے، آپ ڈائلاگ کریں، مجھ سے رابطہ کریں، خود سوچ لیں، اس میں کوئی ایسی انوکھی بات میں نہیں کر رہا۔ ہمارا ظاہر پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ مَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے طاغوت سے انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے اس مضبوط کڑے کو پکڑ لیا۔ لن فسام لہا، اب نہیں چھوٹے گا وہ اس سے۔ ایمان باللہ کی کوشش کرنی چاہیے، کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیعا احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ ہمارا اقرار باللسان تو ہے لیکن دل سے تصدیق نہیں ہے، اور ایمان تو دل سے تصدیق کا نام ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ہرگز مومن نہیں ہو۔ کیوں؟ ایمان تمہارے دل میں نہیں داخل ہوا۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ جو ہیں جو دنیا کو پسند کر لیتے ہیں، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے راستے پہ مت آؤ، اپنے عمل سے دین کر کے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یبغونہا عوجا، اس میں اور کجی ڈھونڈتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، اللہ تعالیٰ فتویٰ لگا رہا ہے یہ بہت دور کی گمراہی میں ہے۔ اولئک فی ضلال بعید، بہت دور کی گمراہی میں۔ تو سامعین کرام، یہ آج کا جو مضمون ہے زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اس کا میں آپ کو ربط بتاؤں جو پچھلی آیات ہیں وہ، یعنی آپ دیکھیں کہ 4 قسم کے گروہوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس میں 2 جو ہیں وہ اہل باطل ہیں
اور طالبان دنیا ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی تم دین میں جن لوگوں نے دعویٰ کیا ہوا ہے دین میں پورے کے پورے داخل کیوں نہیں ہو رہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کر دی گئی ہے کہ یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی سل بنی اسرائیل میں مضمون یہ ہے کہ تم دیکھو ایسا نہ کرو جیسا تم کر رہے ہو، اگر تم نے اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دیا اور اس کی ناشکری کرنے لگے تو میں بہت سخت عذاب دوں گا تمہیں۔ تو آج اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی ان کو اچھی لگتی ہے، کافروں کو دنیا کی زندگی اچھی لگتی ہے، اسی لیے تو وہ دین میں پورے کے پورے داخل نہیں ہو رہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا رہے، اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کر رہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب و مقصود نہیں بنا رہے کہ ان کو دنیا کی زندگی اچھی لگتی ہے۔ بظاہر تو اچھی لگتی ہے، بظاہر دنیا کی زندگی یعنی سرسبز ہے اور میٹھی لگتی ہے اور بہت ہم خوش ہوتے ہیں۔ اب ایک شادی ہوتی ہے، آپ دیکھیں کتنا ڈھول ڈھمکا ہو جاتا ہے اس میں، کیونکہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ایک شادی ہو رہی ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، ڈگری لے لی بڑی خوشی کی بات ہے، آپ نے کوئی دکان کھول لی بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو یہ اس پہ خوشیاں مناتے ہیں۔ کوئی بچہ پیدا ہو گیا، آپ دیکھیں 5 سال بعد اگر کوئی کسی کے گھر میں اولاد ہوتی ہے تو وہ کتنی خوشیاں مناتے ہیں۔ سال 1.5 سال بعد اولاد ہو جانی چاہیے عام حالات میں، لیکن نہیں ہو رہی، بہت علاج کروا لے، 5 سال بعد 10 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی، کتنی خوشیاں۔ یعنی خوشیاں آپ دیکھیں ہم کس چیز پہ مناتے ہیں، خوشیاں منانے کے لیے یہ چیزیں ہماری رہ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اس پہ ہم کوئی خوشی نہیں مناتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے موجود ہے، ان کی سنتیں ہمارے، اس پہ ہم کوئی خوشی نہیں مناتے۔ اور کوئی اگر خوشی مناتا بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو اس پہ بھی پھر باتیں ہوتی ہیں۔ خیر اس کی میں بحث میں نہیں پڑھوں گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت، اس پہ چاہیے کہ لوگ خوش ہو جائیں، یہ بہتر ہے اس سے جو یہ جمع کر رہے ہیں اپنے لیے۔ کسی کی لاٹری بانڈ نکل آتا ہے، وہ کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ یہ خوشی کی باتیں نہیں ہیں، جو دنیا کا حصول ہے نعمتوں کا، اب کتنی دنیا آپ سمیٹ لیں گے، جتنی بھی آپ نے سمیٹ لی آخر آپ کو جانا ہے اور اپنے دشمنوں کے لیے چھوڑ کے جانا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ خوشی کی نہیں ہیں، اور دنیا کس کے لیے اچھی ہے؟ وہ کافروں کے لیے، ان کو اچھی دکھا دی گئی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک بات سامعین کرام میں آپ سے شیئر کروں، یہاں تو یہ ہے کہ مزین کر دی گئی ہے لوگوں کو، کافروں کو دنیا کی زندگی۔ ایسا کیوں ہے؟ حقیقت میں جب انسان سوچ سمجھ سے کام نہ لینا تو پھر اس کے نتائج جو ہیں خطرناک ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کام آپ، کوئی بھی کاروبار بغیر سوچے سمجھے کسی کاروبار میں آپ پیسے لگا دیں، بغیر طریقے کے لگا لیں، بغیر سوچے سمجھے لگا دیں، اکثر اس کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں ہم دنیا کے کمانے میں کتنے محتاط ہیں۔ ایک کوئی کاروبار انسان شروع کر رہا ہے، پہلے وہ دیکھے گا، ٹھیک ہے اس کے پاس بہت پیسے ہیں، لیکن وہ دیکھے گا یار اس کی کچھ فیزیبلٹی کیا ہے، اس کی مانگ کیا ہے مارکیٹ میں کس چیز کی دکان کھولوں، پھر اس کے حساب، یعنی کتنا سوچ و وچار ہوتا ہے۔ ایک صاحب تھے، ظاہر ہے میری ایک اللہ تعالیٰ نے
ایک رزق کا سلسلہ جو ہے وہ ایک دکان سے ہے، ایک کاروبار سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی برکت دی ہوئی ہے۔ تو ایک شخص مجھے کہہ رہے تھے، ایک دوائیوں والے تھے، دوائی لینے گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارا اتنا اچھا نام ہے، تم اس ہمارے روڈ پہ بھی ایک شاخ کھولو اپنی۔ میں نے کہا کہ میں سوچوں گا۔ اس نے کہا بہت سوچو اور بہت ڈیپ سوچو، کیونکہ اس روڈ پہ کوئی ایسی تمہاری کاروبار کی کوئی شاخ نہیں ہے، اور تم بہت ڈیپ سوچو۔ تو یہ صرف یہ لفظ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، ان کا بہت ڈیپ سوچو۔ ہم لوگ ڈیپ نہیں سوچتے دنیا میں، ہم وقت تو گزار رہے ہیں سامعین کرام، ہم نے گہرائی میں جا کے نہیں سوچا ہے کہ ہم یہاں اپنی حقیقت پر ہم نے گہرائی میں نہیں سوچا ہے، کسی چیز پر باطن، ہمارا باطن اپنے اللہ اپنے رسول کسی چیز پر ہم نے گہرائی میں نہیں سوچا ہے، نہ دین کے بارے میں گہرائی میں سوچا ہے کہ دین کیا ہے، اللہ کے بارے میں نہیں سوچا، اللہ کی الوہیت، اپنا جو کلمہ طیبہ ہے جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ، اس کے بارے میں ہم نے ڈیپ نہیں سوچا۔ تو دنیا کے بارے میں تو ہم ڈیپ سوچتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں اور اپنی حقیقت کے بارے میں ڈیپ نہیں سوچتے۔ قرآن ہے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے، جو میں یہ درس بیان کر رہا ہوں، کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ اس درس کو سننے کی کوشش کریں گے، یا چلیں اس درس کو نہیں، کسی بھی درس کو سننے کی، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن فہمی جو ہے ہمارے معاشرے میں ہے ہی نہیں، صرف تلاوت تک محدود ہے، صرف ناظرہ۔ اب تو اللہ کا شکر ہے ناظرہ ہے، پہلے تو ناظرہ بھی نہیں تھا۔ ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں یعنی جو ناظرہ بھی نہیں جانتے تھے، ایسی بڑی عمر کے جو لوگ تھے نا پہلے، پارٹیشن سے پہلے وغیرہ، تو ناظرہ کی بھی وہ نہیں تھی۔ اب تو چلیں اللہ کا شکر ہے کہ ناظرہ، لیکن بات ناظرہ تک محدود ہے۔ زیادہ سے زیادہ حافظ بنا لیتے ہیں، بڑی خوشیاں مناتے ہیں حافظ بننے پہ، یعنی وہ بھی دیکھیں، اس پہ میں بات نہیں کر رہا، لیکن قرآن حفظ کر لیا آپ نے، سمجھنے کی بجائے اس کو حفظ کر لیا، اور اس پہ پھر تو قرآن فہمی کی مجالس نہیں ہے، حالانکہ ہونی چاہیے۔ تو آپ سے یعنی چلتے چلتے میری یہ درخواست بھی ہے کہ یہ دیکھیں، آج ہم نے ایک آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے، ابھی پوری آیت پہ ہم نے بات نہیں کی ہے، لیکن اس میں جو پہلا حصہ ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، بس یہاں تک آج کا سبق ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا اس میں مضمون پنہا ہے جس میں ہم نے اب بات کی ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ ہمارا سوچ نہیں ہے، گہرائی میں سوچ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یعنی یہ تو آپ کو میں نے کہہ دیا کہ ہمارا تو ظاہر دنیا ہی ہمیں اچھی لگتی ہے، بیوی بچے مال اولاد، اپنی حیثیت اپنی صحت کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں بعض وقت، اور اپنی اولاد کے بارے میں انسان فکر مند ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں، شوہر کے بارے میں بیویاں پریشان ہوتی ہیں۔ بعض وقت نئی نئی شادی ہوتی ہے تو بیوی شوہر پہ پابندیاں لگا دیتی ہے کہ بھئی تم نے زیادہ نہیں کھانا، تم نے موٹے نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا، تم ڈائٹ کرو، یہ کرو وہ کرو۔ دیکھیں آپ نے ایسی بیویاں، اور شوہر جو ہے بیویوں پہ پھر بعض کہ بھئی یہ تم نے ایسا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ تو جب ظاہر کے آپ دھوکے میں پڑ گئے سامعین کرام، تو پھر یعنی جہاں جو معاملہ خراب ہوتا ہے وہ اس لیے کہ انسان عقل سے کام نہیں لیتا، نہ کسی کی بات سنتا ہے، تو بس پھر وہ تو ظاہر ہی رہ جاتا ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیتا ہے انسان، جیسا کہ آج کے معاشرے نے اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا ہے۔ یہ بالکل سچی بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی لگی ڈپٹی نہیں۔
آج کے معاشرے نے، مسلمان معاشرے نے اپنے اللہ کو فراموش کر دیا ہے، اپنے رسول کو فراموش کر دیا ہے، اپنی کتاب قرآن کو فراموش کر دیا ہے، بھول گئے ہیں سب، اور ساری توجہ جو ہے آپ کو میں کہتا رہتا ہوں ظاہر کی طرف ہے۔ اے پی سی جو ہوتی ہے تو وہ ظاہر کے مسائل کے بارے میں ہوتی ہے، چند مسائل جو ہے بھئی یہ لوڈ شیڈنگ سے کیسے نجات حاصل کریں گے، بجلی کا بحران کیسے ختم ہوگا، حکمران اسی اس میں لگے ہوئے، اور جب انتخاب لڑتے ہیں تو اسی بیس پہ کہ ہم لوڈ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ظاہر کے دھوکے میں اگر ہم پڑ گئے سامعین کرام تو پھر اس سے نکلنا مشکل ہے۔ اس سے نجات کی واحد صورت یہ ہے کہ ہم عقل سے کام لیں۔ دوزخیوں کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ ایک بات کہیں گے، سورہ ملک میں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ کہیں گے کہ لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم عقل سے کام لیتے یا کسی کی بات ہی سن لیتے تو آج دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ ما کننا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کا وہ وہاں اعتراف کر لیں گے۔ ضرورت یہ ہے کہ یہاں ہم اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے، آج تک ہم نے نہ تو کسی کی بات کو صحیح طریقے سے سنا ہے اور نہ زندگی کی حقیقت پر سوچا ہے، نہ ہم نے اپنے بارے میں عقل سے کام لیا ہے۔ تو آج کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے حضور متوجہ ہوتے ہیں، اب ہم دیکھیں گے، ہم سننے کی کوشش کریں گے، حق کو سننے کی کوشش کریں گے، حق کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم اور آپ یہ ارادہ کر لیں تو انشاءاللہ حالات میں بہتری آ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔